صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا خير الرازقين يا غياث المستغيثين، يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على التحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ برادران ایمانی، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، پہلے ایک اعلان سماعت کر لیں کہ کل 2 بجے سرساوا میں جلوس برآمد کیا جائے گا، لہذا جملہ مومنین سے شرکت کی پرخلوص استدعا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اسلام کا بہت ہی مشہور و معروف قول نقل کیا ہے، جس میں آپ اپنے نواسے کے لیے فرما رہے ہیں: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، لیکن رسول کا جو دوسرا فکرہ ہے وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو رسول کے اس فکرے کی تفسیر نہ ملتی۔ حسین نے اپنا بھرا گھر لٹا کر بتا دیا کہ نواسا سے نانا اس لیے ہے کہ اگر میں اپنا بھرا گھر کربلا کے میدان میں نہ لٹاتا تو نہ محمد بچتا، نہ دین بچتا، نہ شریعت بچتی، نہ قرآن بچتا۔ حسین نے ایک دن میں اپنا بھرا گھر لٹا کر قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ و جاوید بنا دیا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ اتنی قربانیاں پیش کی حسین نے، کاہے کے لیے؟ کہ تاکہ اسلام بچ جائے۔ یہ جو ہے مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جو نمازوں کی صفیں کھلی ہے، یہ احسان ہے حسین کا۔ اگر حسین اپنا سر نہ دیتے تو مسجدیں نہ ہوتی، نمازی نہ ہوتے، کوئی برے کو برا کہنے والا نہ ہوتا۔ آزاداران مظلوم کربلا، مجھے معلوم ہے آپ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں۔ آپ آج 7 تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ 7 بےکسوں کا، مظلوموں کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ میری ماں بہنوں، جی بھر کے تو رونا، رونے میں بخل نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اب ان کی زیارت کریں گے جن پر کوئی رونے والا نہ تھا، اور اگر کسی نے رویا تو تماچے کھائے۔ میں ایک نفسیاتی بات کہنے جا رہا ہوں۔
کتنے تابوتوں کی زیارت کریں گے آپ حضرات؟ 7۔ 72 کی تو نہیں نا، 72 کی زیارت نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے فقط 7 تابوت آئیں گے۔ ارے ذرا زینب و کلثوم سے تو پوچھو، جس کے سامنے ایک دن 72 لاشیں آئے ہو، کیسے زینب نے اپنے کو سنبھالا ہوگا، کیسے کلثوم نے سنبھالا ہوگا؟ صبح عاشور نمود آگئی، حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے، کبھی ہر کا لاشا لائے، کبھی ہر کے بیٹے کا لاشا لائے، کبھی جون کا لاشا لائے، کبھی عقیل کے بیٹوں کا لاشا لائے، اور اب ایک وقت وہ آ گیا کہ جب سارے انصار کے لاشیں آ گئے، اقربا کی باری آئی تو زینب کے 2 لال جن کا نام اونو محمد ہے ماموں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے بھانجے کو دیکھا، خدا کی قسم تمہارے بھانجے موجود ہوں گے۔ ماموں اور بھانجے کا بڑا عجیب لگاؤ ہوتا ہے، یہ رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ سامنے بھانجے کھڑے ہیں، ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جیسے ماموں نے بھانجوں سے سنانا، ماموں نے سر سے پیروں تلک اپنے بھانجوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے اونو محمد میں تمہیں مرنے کی کیسے اجازت دے دوں، تم میری بہن کی نشانی ہو۔ اے اونو محمد میں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ماموں نے منع کر دیا۔ اونو محمد مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر اپنی ماں کی طرف جیسے بڑھے، زینب کی نظر پڑی کہ عقیل کے بچوں کے لاشیں آ گئے، میرے بچے زندہ گھوم رہے ہیں۔ زینب نے ایک مرتبہ کہا، اونو محمد تم ابھی مرنے کو نہیں گئے؟ کلیجہ دیکھیے بھاگا، اے اونو محمد کہ تم قربانی دینے کو نہیں گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ جوڑے، اے اماں ہم ماموں سے اجازت تو مانگ رہے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتا۔ اتنا سنا زینب نے چادر کو اوڑھا، حسین کے پاس آئی، میر انیس نے کہا آ کر جناب زینب نے بھیا سے کہا، اے حسین ارے بیٹوں کے لیے اشک بہاؤں تو قسم لے، اپنے لاڈلوں کو اجازت دلانے کے لیے آئیے جناب زینب، بیٹوں کے لیے اشک بہاؤں تو قسم لے، احسان کا اگر دھیان بھی لاؤں تو قسم لو، ارے چادر بھی جو لاشوں پر اڑاؤں تو قسم لو، اور مردوں کو کلیجے سے لگاؤ، مردوں کو کلیجے سے لگاؤں تو قسم لو۔ اے بھیا حسین صبر انجو قلب، صبر کی میزان میں تلیں گے یہ بال تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ حسین اگر میرا تجھ پر کوئی حق ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے، اگر میرا تجھ پر کوئی حق ہے تو میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے۔ میری ماں بہنوں رونے میں جھجک نہ کرنا، رونے میں شرمندگی کا احساس نہ کرنا، میں ان بچوں کے مسائل پڑھ رہا ہوں جن کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا۔ یہ وہ بچے ہیں نا جب دربار میں ان کے سر آئے نا تو کوئی لینے والا نہ تھا، ان سروں کا لینے والا نہ تھا، جو سر لایا تھا اس نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان سروں کا کوئی لینے والا نہیں ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ اس نے پھر یہ جملہ کہا، اے بیویو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا آگے بڑھی، بڑھنے کے بعد کہتی ہے، اے سر کے لانے والے ایسا نہ کہ اس کی ان بچوں کی ماں بی بی زینب زندہ ہے، لا یہ سر مجھے دے دے۔ ماموں سے اجازت ملی، اجازت لی، جناب زینب نے وصیت کی تھی بچوں کو، میرے لاڈلو تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، فوج پر بڑھ بڑھ کر حملے کرنا تاکہ فوج کہیں کہے علی کے نواسے لڑ رہے ہیں، کہیں کہے جعفر طیار جنگ کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا لڑتے لڑتے اگر دریا کے کنارے پہنچ جاؤ تو سکین اور عسکر پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، پانی نہ پینا، بچے میدان میں گئے جنگ کی، 3 دن کے بچے جنگ کرتے کرتے قلب لشکر میں آئے، سارے لشکر نے گھیر لیا، ایک کے گرز لگا، ایک کے تلوار لگی، اس کے گرز لگا اس کی رکفت انصری کو
لیکن زینب نظر نہیں آتی، زینب نظر نہیں آتی۔ حسین نے کہا میری بات زینب نظر نہیں آتی، ایسا زینب کو بلا۔ اب جو زینب آئی نا، کعبہ کی گوٹ میں سنو، جناب زینب آئی اور دونوں لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور ایک جملہ کا اور محمد خدا حافظ۔ ارے نہیں تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ماتم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آگے ہے۔ رونے میں بخل نہ کرنا، جی بھر کا کڑ سو دو۔ اور محمد کے لاشیں آ گئے، ابھی وقت نہ گزرا تھا، ابھی وقت نہ گزرا تھا کہ حسن کا قاسم دامو چچا کے پاس آیا۔ چچا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے بھتیجے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا قاسم جب میرا دل چاہتا تھا کہ بھیا کی زیارت کر لوں تو میں تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ اے قاسم میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ تاریخ میں لکھا، مقتل لکھتا کہ قاسم 7 بار چچا کے پاس گئے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے واپس کر دیا۔ اب جب 7 بار قاسم واپس آئے تو قاسم پشت خیمہ بیٹھ گئے، پیشانی کو گھٹنوں پہ رکھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ ام فروا کے کانوں میں بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ ام فروا نے کہا زینب یہ تو میرے قاسم کے رونے کی آواز ہے، یہ میرا قاسم رو رہا ہے۔ اب دونوں بیویاں چلی، کیا دیکھا کہ قاسم اپنی پیشانی کو گھٹنے پہ رکھے ہوئے ہیں اور ساروں قطار رو رہے ہیں۔ ام فروا نے کہا کیا ہوا بیٹا، کسی نے کچھ کہہ دیا؟ نہیں اماں کسی نے کچھ نہیں کہا، میں صبح سے اب تک 7 بار چچا کے پاس گیا، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اے اماں میں اپنے مقدر کا ماتم کر رہا ہوں۔ ام فروا نے کہا میرے لال آخری وقت میں تیرے باپ نے تیرے بازو میں تعویذ باندھا تھا اور اس میں لکھا تھا، کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب تم پہ کوئی سخت مصیبت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم نے خوشی خوشی تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر باپ کی تحریر کو پڑھا۔ سنیں گے خط میں کیا لکھا تھا؟ جس میں لکھا تھا اے میرے لال قاسم کربلا کے میدان میں ایک وقت آئے گا میرا بھائی اکیلا رہ جائے گا، میرا بھائی پیدا ہوگا، میرا بھائی غریب ہوگا، تو میری طرف سے اس کا جان قربان کر دینا۔ باپ کی تحریر کو پڑھ کر بچہ خوش ہو گیا، چچا کے پاس پہنچا۔ اے چچا اب آپ مجھے نہیں روک سکتے، یہ کہہ کر باپ کا خط دیا۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، تحریر کے بوسے لیے، کہا قاسم خدا حافظ، قاسم خدا حافظ۔ کتنی عمر ہے جناب قاسم کی؟ 13.5 برس، 13.5 برس۔ حسین نے قاسم کو زرہ پہنائی۔ پہلے زرہ سمجھیے زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ زرہ اسے اس کپڑے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جسم انسان کے جسم میں پہنائی جاتی ہے جو لوہے کی ہوتی ہے۔ تلوار پڑتی ہے تو زرہ انسان کو بچا لیتی ہے، تیر آتے ہیں تو زرہ بچا لیتی ہے، گھوڑے دوڑیں گے تو گھوڑے کی ٹانپوں سے انسان بچ جائے گا اگر زرہ پہنے ہوئے ہے۔ حسین نے زرہ پہ زرہ بدلی۔ قاسم 13.5 برس تھا نا، زرہ بڑی تھی، قاسم چھوٹے تھے، کوئی زرہ قاسم کے تن پر نہ آئی۔ قاسم نے کہا چچا میں بلا بغیر زرہ کے جنگ کروں گا، جا میرے لال خدا حافظ۔ میرے لال خدا حافظ۔ قاسم چلے گئے۔ حسن کے شیر نے حملہ کیا، حملوں پہ حملہ کیا، کوفی اور شامیوں کو واسل جہنم کیا، لیکن 3 دن کا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ کہاں تک لڑتا؟ چچا کے کانوں میں آواز آئی، اے چچا میں گھوڑے پر سنبھال نہ سکوں گا، اے چچا جلدی آ جاؤ۔ ارے حسین ادھر سے آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم کا ناظرین
आज़ादारों, कासिम का जनाजा आ गया। जैसे ही कासिम का जनाजा खेमे में आया, एक मरतबा आवाज दी, माँ ने आवाज दी, सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खेमे में लाया है किस तरह। फरमाए बोली शाह से कासिम जवान था, कटरी में मेरा लाल अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, बरकतें नाज़िल फरमाए। रोने वालों, रोने में कंजूसी ना करना। अल्लाह जाने किसके पहलू में सज्जाद बैठे हो, अल्लाह जाने किसके पहलू में ज़ैनब बैठी हो। एक माँ तसलिया थाम के तुम्हारे दरमियान आई होगी, वो कहती होगी तुम देख के रो रहे हो, तुम सुन के रो रहे हो, मैं अपनी आंखों से देख रही थी, मेरा भरा घर उजड़ा होता। अजरुकुम अल्लाह। अब उसका जनाजा आने वाला है, जिस पे ज़ैनब को बड़ा इत्मीनान था, जिस पे ज़ैनब को बड़ा इत्मीनान था। तारीख बताती है कि जब अब्बास इजाजत के लिए आए हैं ना, तो ज़ैनब ने अब्बास को पास बुलाया। बुलाने के बाद एक जुमला कहा, भैया अब्बास, मेरे नाना ने मुझे पास बुलाकर मेरे बाजुओं का बोसा लिया था। अल्लाह तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रहे। जुमला अगर दिल में उतर जाए, हाय अब्बास कह के सीने पे हाथ मारना। एक मरतबा ज़ैनब कहती है, मेरा नाना मेरे करीब आया, आने के बाद मेरे बाजुओं का बोसा लिया, बोसा लेके एक जुमला कहा, ऐ ज़ैनब तेरे हाथों में रस्म बांधी जाएगी। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया अब्बास, मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में कौन रस्म बांधेगा। ऐ अब्बास, मुझे यकीन हो गया, मेरे हाथ बसे पोस। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। रोने में कंजूसी ना करना। तारीख बताती है कि जब रोने वाला हाय हुसैन कह के रोता है ना, तो सैयद सज्जाद टोनियों के बल चल के आते हैं, तुम्हारा चेहरा देख के कहते हैं और जोर से रो, तेरे रोने से सज्जाद को सुकून मिलता। अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन आवाज़ों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अजरुकुम अल्लाह। तुम्हारे भाई सलामत रहे, तुम्हारी बहनें सलामत रहे, तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रहे। अज़ादारों सुनोगे, जब हुसैन के पास अब्बास आए हैं ना, तो अब्बास ने आने के बाद हुसैन से कहा है, ए भैया हुसैन, ए आका हुसैन, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। एक मरतबा अब्बास का हाथ हुसैन ने पकड़ा और खेमे के पीछे ले गए, और ले जाने के बाद एक जुमला कहा, ए भैया अब्बास, तेरे भरोसे मैं ज़ैनब को करबला लाया था, तेरे बाद मेरी ज़ैनब की चादर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बस मुख्तसर से मज़ाक सुनना। अब्बास मैदान में चले, सुनते हो ना, जाकिरों से सुनते हो कि अब्बास का कद बड़ा लंबा था। अब्बास का कद लंबा था ना, लेकिन तारीख में आपने सुना होगा कि अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था। ये गुर्ज कैसे लगा था? अब्बास नहरे फरात में आए, आने के बाद पानी भरा, जैसे ही पानी भरा, जैसे ही वापस आए तो एक जालिम ने एक तीर मारा, तीर मारा, अब्बास का बाजू कलम हो गया, अब्बास का दूसरा बाजू कलम हो गया। नफ्सियाती जुमला है, अगर तुम्हारी आंख में कुछ गिर जाता है, आप अपना हाथ अपनी आंख के पास लाते हैं, लेकिन हाय रे गुरबते अब्बास, एक जालिम ने चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, अब्बास की आंख में तीर लगा, अब्बास ने अपने सर को झुकाया, जालिम आगे बढ़ा, गुर्ज मारा, अरे उम्मुल बनीन का लाल जीन का संभल न सका, हुसैन आगे बढ़े, अब्बास का लाशा करबला में नहीं उठा। सकीना ने मंजर देखा, आवाज दी, ए चाचा अब्बास, सकीना पानी। अब्बास जैसे खेमों में आया, सकीना ने बच्चों से कहा, बच्चों अब मैं अपना वापस लेती हूँ। मैंने कहा था ना मेरे से जब पानी लेकर आएगा, ए बच्चों मेरा चचा मारा गया,
جزاؤ کم ربکم خیر جزا، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے کبھی مظلوم کربلا۔ اے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جن کے لاشیں دیکھ رہے ہو نا، ان کا واسطہ دے کر جسے جو مانگنا ہے وہ مانگ لو۔ ارے یہ تو غازی کا لاشا ہے، یہ تو باب الحوائج کا لاشا ہے، یہ تو حاجت روا کا لاشا ہے۔ عباس کا اعلان آیا، اور اب کون بچا ہے؟ حسین، حسین، علی اصغر، علی اکبر، علی اکبر، 18 برس کا کڑے جوان، پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے اور سننے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ جب سب مارے گئے تو علی اکبر باپ کے پاس آئے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے سر سے پیروں تک بیٹے کو دیکھا اور کہا میرے لال اکبر تو میرے نانا کی شبیہ ہے۔ اے اکبر جب مجھے اشتیاق ہوتا تھا نانا کا دیدار کر لوں تجھے دیکھ لیا کرتا تھا اکبر، اب تو بھی جا رہا ہے میرے لال، خدا حافظ۔ لیکن اکبر تمہیں زینب نے چکی پیس کر ڈالا ہے، اکبر جاؤ پھوپھی سے اجازت لے لو، اکبر پھوپھی سے اجازت لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، انشاءاللہ پہنچ رہیں گے۔ علی اکبر خیمے میں گئے، پھوپھی کے پاس پہنچے، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ جیسے جناب زینب نے جملہ سنا نا ایک مرتبہ، علی اکبر کیا میں نے تجھے اسی لیے پالا تھا؟ کیا میں نے تجھے اسی لیے پالا تھا؟ اکبر میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اکبر واپس آئے، امام بابا کے پاس ہے، بابا پھوپھی اماں مرنے کی اجازت نہیں دے رہی، آپ میرے ساتھ چلیے۔ علی اکبر حسین کو لے کر ساتھ چلے، حسین در خیمے پر کھڑے ہو گئے، سامنے زینب بیٹھی تھی۔ اب علی اکبر نے جناب زینب سے کہا اے پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کو آپ کا اکبر زیادہ پیارا ہے یا فاطمہ کا حسین؟ جناب زینب نے کہا میرے لال اگر میرے شوق پر ہوتے حسین پہ قربان کر دیتی، اگر شوق پر ہوتے تو حسین پہ قربان کر دیتی۔ تو پھوپھی اماں اپنے اکبر کو مرنے کی اجازت دے دو۔ پھوپھی نے اجازت دی، ماں نے اجازت دی۔ اب علی اکبر گھر سے نکل رہے ہیں، جیسے ڈیوڑی پر پہنچے، خدا اے جوانوں تمہارے جوان بھائیوں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر جیسے ہی ڈیوڑی سے نکلنا چاہ رہے تھے نا، ایک بہت نحیف کمزور لڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی، اکبر ذرا ہم سے بھی ملتے جانا۔ اب جو اکبر نے پلٹ کر دے گا یہ کوئی اور نہیں، سید سجاد۔ سید سجاد، اب مجھے نہیں معلوم کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے کیسے ملا ہو۔ الغرض اکبر سید سجاد سے ملے، علی اکبر رخصت ہو گئے، پھر بھی سے رخصت ہوئے، میدان کارزار کی طرف چلے۔ اب جب علی اکبر میدان کارزار کی طرف چل رہے ہیں تو حسین نے ایک بات کہی، میرے لال اکبر تھوڑا آہستہ آہستہ چلنا، اکبر آہستہ آہستہ چلنا اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ سنیں گے علی اکبر آہستہ آہستہ پر چلنا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ ایک بار جو اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ بات جس سے رخصت ہو آئے تھے، کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا۔ بابا خدا حافظ میدان میں پہنچے، حسین کے پیاسے بیٹے نے حملوں پہ حملے کیے۔ ایک مرتبہ ایک نامی پہلوان اکبر کے سامنے آیا، میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، ایک نامی پہلوان اکبر کے سامنے آیا، حسین اکبر کی ماں کے پاس آئے، کہا لیلا عرب کا بڑا نامی پہلوان تیرے بیٹے سے لڑنے کو آیا ہے۔ لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، اے لیلا مسلح پہ بیٹھ جا، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر لے۔ لیلا نے ہاتھ اٹھا دیے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے
علی اکبر آئے اور آنے کے بعد باپ سے کہنے لگے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. کہا میرے لال میری زبان میں اپنی زبان ڈال دو. علی اکبر نے حسین کی زبان میں اپنی زبان ڈالی اور فوراً باہر نکال دی اور ایک جملہ کا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں. یہ کہتا حسین نے کہا علی اکبر جاؤ اب تمہارے دادا تمہیں ساقی کوثر پر سیراب کریں گے. علی اکبر چلے گئے. علی اکبر نے جنگ کی لیکن کب تک لڑتا. ارے ایک بچی سینے میں لگی حسین کا گھوڑے پہ سمجھ کا آواز دی اے بابا میرا گلا. میں پڑھوں گا مسائل ابھی. بابا بابا میرا سلام. بوڑھا باپ 57 برس کی عمر صبح سے لاشوں پہ لاشیں ہو رہے گرتے ہوئے بیٹے کے لاشیں پہ پہنچے. خدا یہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. کیا منظر دیکھا ہے کہ 18 برس کا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہے. حسین نے کہا میرے لال یہ ہاتھ سینے میں کیوں ہے؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا برچھی کی علی سینے میں اتر آئی. اتنا سنا حسین نے آستین کو الٹا نجف کا رخ کیا اور یا علی مدد کہا. اب جیسے یا علی مدد کہہ کر حسین نے برچھی نکالنی چاہیے نا، برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا. حسین نے ماتم کیا وہاں مصیبت. ارے میں غریب ہو گیا میرا بچہ چلا گیا. ٹھہرو جوان کا لاشا بوڑھا باپ. اب کیا کرے حسین؟ سر پکڑ کر بیٹے کی لاش پہ بیٹھ گئے. میری ماں بہنوں سنبھال سکو تو سنبھالنا، جتنا جی جائے رو لو، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے. حسین سر پکڑ کر بیٹے کے لاشے پہ بیٹھے ہیں. اسی اثنا میں کسی نے پیچھے سے آ کے سلام کیا السلام علیکم. حسین نے بیچارگی کے عالم میں مڑ کے دیکھا کہ ایسے وقت میں کون ہے جو مجھے سلام کہہ رہا ہے. کہا بھیا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. ایک بچی نے اپنے باپ کے نام خط دیا ہے. ارے کہا خط مجھے دے دے. بیٹی کی تحریر کو لیا، حسین نے پڑھا. اب تحریر یہ تھی بابا میرا آپ پر سلام. اے بابا مجھ سے آپ پر وعدہ کر کے گئے تھے سغرا میں تجھے لینے آؤں گا. اے بابا میں سغرا سے نہ آیا، اکبر سے ناراض ہوں. اکبر نے وعدہ پورا نہیں کیا. اتنا چن پل کر حسین نے سغرا کا خط اکبر کے سینے پہ رکھا. خط کا رکھنا تھا ارے خون کا فوارہ. حسین نے کہا ایک ہاتھ سے یہ نامہ لے گا. خون کا فوارہ جاری. اب آخری منزل بوڑھا باپ جوان کا لاشا. ابھی آپ کے سامنے لاشا آنے والا ہے نا. ہمارے یہاں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے نا تو کتنے لوگ لاشوں کو اٹھاتے ہیں؟ 4 لوگ جنازے کو اٹھاتے ہیں. لیکن ہائے حسین یہ تو تنہا جوان کا لاشا مجھے نہیں پتا حسین نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا ہوگا. زینب نے آواز دی ہوگی ارے لاشا ہے برابر. جوان کا لاشا ہے مل جل کے پرسا دے لینا. بوڑھی ماں لاشے کو دیکھ کے خیمے میں کہہ رہی تھی اے زینب مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا. جزاک اللہ
جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں ہزاروں جوان کا لاشا ہے، اکبر کا لاشا ہے، اب اس شہید کا جنازہ آنے والا ہے جس کا سن بہت چھوٹا ہے، جس کا سن بہت چھوٹا۔ گریہ کر لینا ہزاروں، نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی۔ اللہ تمہاری یہ گودیاں سلامت رہے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، جس کے اولاد نہیں وہ رباب سے اولاد مانگے۔ اب میں اس شہید کے مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ کربلا کا ہر شہید میدان میں گیا ہے تو ایک بار ذبح ہوا ہے، لیکن کربلا کا وہی شہید ہے اصغر جو 2 بار ذبح ہوا ہے۔ ایک بار حرملہ کے تیر سے ذبح ہوا، ایک بار ظالم کا نیزہ لگا، نیزہ زمین سے باہر آیا، اصغر کا لاشا نیزے کے ساتھ آیا۔ اصغر نے زمین کربلا کو دیکھا، بھیا کو آواز دی، اے اکبر، نیزہ آپ نے بھی کھایا تھا، نیزہ میں نے بھی کھایا ہے، لیکن اکبر تو فرق ہے، آپ کا سن 18 سال میں 6 مہینے والا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ چلکانے والوں بڑے خوش نصیب ہو تم، اکبر کا جنازہ بھی اٹھا لیا، قاسم کا جنازہ بھی اٹھا لیا، لیکن کربلا کے میدان میں داد حسین نہ اکبر کا جنازہ اٹھا نہ عباس کا جنازہ۔ میرے ہاتھ جڑے ہیں نوجوانوں، جب امام حسین نے میدان کربلا میں آ کے آواز دی ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، تمہاری ذمہ داری بڑھا رہا ہوں اس لیے کہ کربلا میں حسین نے تم کو یاد کیا ہے، کیا آواز دی ہے؟ جب حل من ناصر کی آواز دی ہے، اس کے بعد اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو لیا، لینے کے بعد مختل میں آئے، مختل میں آنے کے بعد ایک جملہ کہا، لَيْتَكُمْ شِيَّتِي فِي يَوْمِ عَاشُورَا، اے میرے شیعو اگر تم کربلا میں ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے میں اپنے لاڈلے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا۔ خدا مجھے قوت دے، تمہیں سننے کی قوت دے۔ لیکن دیکھیے گا جنازے آ رہے ہیں، ہمارے گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے نا چیخوں کی آواز میں اٹھتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اس لیے بڑھا رہا ہوں کیونکہ تم اولاد فاطمہ ہو، گریہ کرنے میں کنجوسی نہ کرنا۔ عزادارو حسین میدان میں آئے، جیسے ہی حسین میدان میں آئے اصغر سے کہا، لاڈلے اصغر حجت تمام کرو۔ اصغر نے لبوں کو نکالا، اپنی زبان میں پھیرا، ایک مرتبہ جیسے ہی لبوں پہ زبان کو پھیرا، حرملہ کا تیر چلا، حرملہ کا تیر چلا۔ ایک مرتبہ اصغر نے حمد کے وہ تیر اپنے گلے پہ لیا، تیر اصغر کے گلے پہ لگا، حسین کے بازو پہ لگا۔ اصغر نے خیمے کا رخ کیا، آواز دی، اے اماں اصغر مجبور، یہ تیر میرا کرو۔ اجرکم اللہ۔ سنو گے نوجوانوں، ایک روایت تمہیں سنا دوں، اگر برداشت کرو۔ میری مائیں بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، اللہ ان کی گودیاں سلامت رہے۔ میں نے جب یہ روایت کتاب میں پڑھی تھی میں بے ساختہ رویا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے زمین کربلا پہ حسین نے اصغر کا لاشا لیا، آسمان کا رخ کیا، آواز دی، پروردگار تیری امت نے، میرے نانا کی امت نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ظالموں میں ایک شخص تھا جس کا نام حسین ابن نمیر تھا، اس نے حسین کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھا، جیسے ہی ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھا چلہ کمان میں تیر جوڑا، تیر جوڑنے کے بعد تیر چلایا، تیر حسین کے لبوں پہ لگا۔ فاطمہ نے سننا دے۔ اب نفسیاتی جملہ سنیے گا، جب آپ کے گھر سے آپ کا بچہ آپ کی گودی میں ہوتا ہے اور آپ بچے کو لے کے باہر جاتے ہیں اور بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں
कि मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। हुसैन के असगर के गले में तीर लगा। एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, आवाज देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेने का पर्दा हटा, रवाब ने मंजर देखा, आवाज आए मेरा बच्चा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। एक रिवायत पढ़ दो, जब इमाम सज्जाद से आके किसी ने सवाल किया था, या अल्लाह ये बताइए तारीख़ करबला की सबसे बड़ी मुसीबतें कौन सी थी। एक मरतबा ज़मीन करबला में रोज़े आशूर सबसे बड़ी मुसीबत ये देखी कि लैला के सामने अकबर की गर्दन काट दी गई, रबाब के सामने असगर की गर्दन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। मैं पूरी ताकत से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा, अल्लाह जाने कौन होगा कौन नहीं होगा। जो पिछले साल थे वो इस साल नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे मुहर्रम किया करो, ऐसे गिरिया किया करो जैसे ये आखिरी रोना है। बचे जो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। फातिमा तुम्हारे दरमियान आई हुई है। हाज़ादारो, अब एक लाशा है जो हुसैन सबके लाशें लाता रहा, करबला में उसका लाशा नहीं उठाया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। अज़ादारो, जब हुसैन ने आके इजाजत तलब की है ना ज़ैनब से इजाजत तलब की, उसके बाद हुसैन खैमे से निकले। जब खैमे से निकले तो गुरबत हुसैन समझ लेना, गुरबत हुसैन। मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम औलाद फातिमा हो, रोने में कंजूसी ना करना। जब हुसैन बाहर आए हैं, एक मर्तबा दाएं देखा बाएं देखा, एक जुमला कहा, ए अब्बास हुसैन को सवार नहीं कराओगे, ए अकबर हुसैन को सवार नहीं कराओगे। जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी, एक मंजर दिखाना है आपको। तुमसे मसायब छुपाए जाते हैं। तारीख बताती है जब हुसैन मैदान में आए तो हुसैन ने जंग की और आवाज देते हैं, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अन मोहम्मद को मार डाला, तुमने मेरे कासिम को मार डाला। तारीख बताती है कि आवाज गैबी आई, ऐ हुसैन नयाम में तलवार रख लो। एक मर्तबा हुसैन ने तलवार रखी, जालिम आगे बढ़े। आप सुनते हैं ना, हुसैन घोड़े के जीन पर थे, कभी इधर जाते थे कभी इधर जाते थे। क्यों जाते थे? देखिए नेजा होता है, नेजा ऐसे होता है, उसमें एक नेजा लगा होता है, एक डंडा लगा होता है, आगे से एक नेजा होता है, उसकी नोक होती है। तारीख बताती है कि फातिमा का लाल जब घोड़े पर था, एक मर्तबा एक जालिम आगे बढ़ा, उसने ये नेजा मारा। इधर से एक जालिम आगे बढ़ा, उसने ये नेजा मारा। हुसैन की पसलियों में वो नेजा आके फंस गया। जब नेजा फंस गया, जालिम इधर खेलता था, हुसैन इधर जाते थे, जालिम इधर खेलता था, हुसैन इधर जाते थे। फातिमा ने मंजा देखा, हाय मेरा लड़का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, तो जुमले सुनिएगा, बात तमाम हो जाएगी। तारीख बताती है कि फातिमा का लाल करबला के मैदान में आया, हुसैन ने सजदा किया। जब सजदा किया तो जालिम आगे बढ़ा। जैसे ही जालिम आगे बढ़ा, कुंद खंजर किया जाता है। तारीख के जुमले हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। आपने बकरीद में जानवर को कटते हुए देखा होगा, जानवर ऐसे काटा जाता है। पेड़ को कटते हुए देखा है, पेड़ ऐसे काटा जाता है। तारीख बताती है शिब्र मलाउन सवार हुआ, हुसैन के बालों को पकड़ा, तलवार चला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। शहजादी तुम्हें
کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. تاریخ بتاتی ہے دل کو سنبھالنا اور فکرہ سن لینا. تاریخ بتاتی ہے جب نیزہ لگ رہا تھا نا، خنجر لگ رہا تھا، حسین کہہ رہے تھے شکرن للہ. پھر نیزہ لگا، پھر ضرب لگی، حسین نے کہا الحمدللہ. تابوت آ جائے گا، مجھے نہیں پتا کون سنبھال سکے گا کون نہیں سنبھالے گا، لیکن ایسے گریہ کرنا کہ فاطمہ تمہارے نزدیک سے جب جائے تو خوش ہو کر جائے. اجرکم اللہ. جملہ سنیے گا. پہلی ضربت لگی، حسین نے کہا الحمدللہ. دوسری ضربت لگی، حسین نے کہا سبحان اللہ. ضربتیں لگ رہی تھی، حسین شکر خدا کر رہے تھے تابوت آ جائے گا، شکر خدا کر رہے تھے. جیسے ہی 10ویں ضرب لگی، حسین نے کہا نانا سلام. 11ویں ضرب لگی، حسین نے کہا اماں سلام. 12ویں ضرب لگی، رکنا، 12ویں ضرب لگی، سر اور تن میں جدائی ہوئی. حسین کے لب ہلے. شمر نے کان لگا کے سنا، ہلتے ہوئے لبوں سے آواز آ رہی تھی بھیا